फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कबूल इस्लाम का वाक़या, जिनको मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न अल-खत्ताब और अमर इब्न हिशाम, कि अल्लाह के दीन का जब आगाज था, नबूवत का आगाज है, ये सब सामने रुकावट बने हुए हैं, आजमाइशें हैं। ताइफ की वादियों में नबी कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर फेंके गए। वो आजमाइश के दिन जब इबादत करने के लिए जो मुसलमान हो रहे हैं छुप कर रहे हैं, इसी दौरान में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ फरमाते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, ऐ अल्लाह, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न अल-खत्ताब और अमर इब्न हिशाम, कि अल्लाह इस्लाम को तक़वियत दे, ताकत दे, इज्जत दे, अमर बिन हिशाम के जरिए से या उमर बिन खत्ताब के जरिए से। अल्लाह के फैसले हैं, अल्लाह दिल देखता है कि किस दिल को हिदायत की तरफ मोड़ना है। अबू जहल को रब ने हिदायत नहीं दी। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी मुख्तलिफ रिवायात को मिलाया जाए, सही रिवायात को, उनके कबूल इस्लाम का वाक़या बड़ा दिलचस्प है। एक दफा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे घर से निकलते हैं, हरम के पास से गुजरते हैं, बैतुल्लाह में करीब से गुजरते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल हाक़ा की तिलावत फरमा रहे हैं। ऐसे उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कान लगाते हैं, तिलावत की आवाज आ रही है, बड़ी पुरसूर, दिल में उतरने वाली। तो जब ये तिलावत सुनते हैं, दिल के अंदर एक रोशनी सी आती है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ये तो किसी शायर का कलाम होगा। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये अल्लाह ताला का सही फैसला देख लीजिए, सूरतुल हाक़ा है, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तिलावत फरमा रहे हैं, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। तो जब ये उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में ये बात आती है कि किसी शायर का कलाम हो सकता है, वमा हुवा बिक़ौलि शाइरिन क़लीलन मा तज़क्करून, ये तिलावत सुनते हैं उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये किसी शायर का कलाम नहीं है। वला बिक़ौलि काहिन, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में आता है किसी काहिन का कौल हो सकता है, कलाम हो सकती है। तो आगे तिलावत होती है, वला बिक़ौलि काहिन। रब ने कैसे हिदायत का फैसला फरमा लिया कि जो दिल उमर बिन खत्ताब में इश्काल आए, रब ने दूर फरमा दिए। कलाम का निस्बत देख लीजिए, उमर बिन खत्ताब के दिल में आया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी शायर का कलाम होगा। सूरतुल हाक़ा निस्बत देखिए कि रब ताला ने ये एक मौका महल देखिए। वो फिर तिलावत में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तिलावत करते हैं, कलाम अल्लाह की है, हिदायत भी अल्लाह देता है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मैंने सुना तो मेरे दिल में उतरा कि जो मेरे दिल में इश्कालात हैं ऐसा तो नहीं है। दिल के अंदर बात बैठ गई, वहां से एक रोशनी। तो ऐसे उमर बिन खत्ताब दलेर, जरी, बहादुर और अरब के अंदर रोब दबदबा, और जो काफिर थे, मुशरिक थे, वो कहते थे कि हम इन पर गालिब आ जाएंगे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहां से हिजरत पर मजबूर करेंगे। ये फैसले थे उनके, मजलिसें लगती थी, जुल्म सितम कर रहे थे। ऐसे में उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
نے سوچا کہ کیوں نہ اس کا کام تمام کر دیا جائے معاذ اللہ۔ تلوار اٹھاتے ہیں، نکل پڑتے ہیں، راستے میں کوئی ملتا ہے بنو مخزوم کے خاندان کا، پوچھتا ہے عمر کہاں جا رہے ہو؟ تلوار بھی اٹھائی ہوئی ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمانے لگے میں نبوت کے دعوے دار سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو چاہتا ہوں اب یہ فیصلہ کر دوں، تلوار اٹھا کے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ معاذ اللہ شہید کر دوں گا، تلوار کے ذریعے سے میں فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے گھر میں جاؤ، آپ کی بہن اور ان کا جو سر کا تاج ہے اس نے اسی کا کلمہ پڑھ لیا ہے جس کی طرف تم جا رہے ہو۔ غصے سے لال پیلے ہو گئے، واپس گھر کی طرف آتے ہیں۔ رب تعالیٰ دلوں کو جب موڑتا ہے، گھر آئے، دور سے سنا کہ تلاوت قرآن کہ بہن تو تلاوت کر رہی ہے، عمر بن خطاب جلدی سے گھر میں داخل ہوئے۔ جب بہن نے محسوس کیا کہ عمر آیا ہے، قرآن مجید بند کر دیا، اپنے گھر والے کو چھپا دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ پوچھا کیا ہو رہا تھا؟ میں نے کچھ سنا ہے۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہو رہا تھا، حتیٰ کہ غصے میں آ گئے۔ وہ بہن جو ایمان لا چکی تھی، اس کے اندر بھی ایمانی طاقت تھی، اس نے بھی غصے میں کہا کہ جس دین پر ہم کھڑے ہیں وہ اگر حق ہو تو کیا کرو گے، تم باطل پر ہو تو کیا ہوگا؟ عمر بن خطاب نے ایسے اپنی ہاتھ اٹھایا اپنی بہن پر۔ اب جب اپنی بہن پہ چہرے سے خون تھوڑا دیکھا تو ترس آیا، تو پوچھا اتنی دلیری کیسے آئی؟ بتاؤ کیا تلاوت کر رہی تھی، مجھے سناؤ۔ بہن کہتی ہے پاک ہو جائیے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کلام کو جو پاک نہ ہو نہیں سن سکتا۔ غسل کرتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں، تلاوت دل کے اندر اتر جاتی ہے، ایمان داخل ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھنے کے لیے بےتاب ہو گئے، گھر سے نکل پڑتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ایک حجرے میں موجود ہیں، کچھ صحابہ ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس ہیں، ایسے قریب ہوئے، اجازت طلب کرنا چاہیے۔ جو چند صحابہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے تھوڑا ٹہل گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر آیا ہے، تلوار بھی لایا ہے، پتہ نہیں کیسا ارادہ ہے۔ ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آنے دیجئے، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو اہلاً و سہلاً مرحبا کہیں گے، اگر کوئی اور نیت ہے قتال کریں گے، مقابلہ کریں گے۔ عمر بن خطاب آئے، نبی علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھ رہے تھے اور آ کر بیٹھے، پوچھا عمر کیسے آئے ہو؟ عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کلام آپ پر نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لانے کے لیے آیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جہاں جو صحابہ کرام بیٹھے تھے سب نے کہا نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، یہ صدا بلند ہوئی۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمانے لگے آئیے بیت اللہ کی طرف سرعام چلتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تلوار فیصلہ کرے گی، جو سامنے آئے گا یہ تلوار اس کے سر کو تن سے جدا کرے گی۔ وہ عمر جبار حق اور باطل میں فرق کرنے والا عمر رضی اللہ عنہ، جب مشرکین کو پتہ چلا، دوسری پارٹی کو پتہ چلا، کافروں کو پتہ چلا کہ عمر مسلمان ہو گیا، بڑے مایوس ہو گئے۔ ایک مجمع میں امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم جا رہے ہیں، وہ کے سردار جمع تھے، انہوں نے کہا عمر کیا بات ہے، لگتا ہے کلمہ پڑھ کے بے دین ہو گئے ہو۔ انہوں نے کہا کلمہ پڑھ کے اس دین پہ آ گیا ہوں، بے دین تم ہو۔ ارے مایوس ہوئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے طاقت بخش دی، عزت بخش دی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ
عنہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ میدان بدر میں بھی رب تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنی دور خلافت میں سب سے زیادہ اس زمین پر اسلام کو پہنچایا، فتوحات حاصل کی، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خواب دیکھتے تھے تو صحابہ سے خواب بیان فرماتے تھے۔ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی اور فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ وہ میرے ساتھی ہیں، جن میں ابوبکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر، عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ اور صحابہ ہیں کہ ان پر لباس ہے کہ کچھ کو کہاں کہاں لباس آ رہا ہے۔ میں نے عمر کو دیکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا لباس اتنا بلند ہے کہ ایسے پورا لباس گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما اولتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی کیا تعبیر ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان۔ عمر کا ایمان اتنا ہے، یہ ایمان ہے کہ ایمان میں بھرے ہوئے ہیں، اور جس گلی سے عمر گزر جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، یہ ایمان ہے۔ لو کان من بعد نبی لکان عمر بن الخطاب نبیا، فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی نے آنا ہوتا، میں خاتم الرسل نہ ہوتا، تو عمر بن خطاب نبی بن کے آتے۔ سبحان اللہ،